السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جو سبق شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں جو آیات ہم پڑھیں گے ان سے ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ موت کے بعد زندہ کر کے ہمیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ ہمیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ قیامت کے دن سب لوگوں کا اکٹھا کیا جانا ایک لازمی کام ہے۔ ایک دن ہماری زندگی میں ایسا آنے والا ہے جب ہم سب کے سب انسان اللہ کے حضور جمع ہوں گے، اور پھر وہاں پر ہمارے دنیا میں کیے جانے والے کاموں کا حساب ہوگا، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں رزلٹ دیں گے۔ کون سے لوگ انعام یافتہ ہیں اور کون سے سزا یافتہ؟ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اِنَّا لَہُ کاتبون، اِنَّا بے شک، لہو اس کے لیے، کاتبون لکھ لینے والے، بے شک ہم اللہ کام لکھ لینے والے ہیں، اچھے یا برے کام۔ اِنَّکُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اِنَّکُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اِنَّکُم بے شک تم سب، مبعوثون زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، من سے، بعد الموت موت کے بعد، بے شک تم سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ کما بدأکم تعودون، کما جیسا کہ بدأکم اس نے پیدا کیا تمہیں، تم سب کو، تعودون تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا نا، اسی طرح تم مرنے کے بعد پھر زندہ کر کے لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے سارے اچھے اور برے کام ایک کتاب میں لکھے جا رہے ہیں، اس کتاب کو نامہ اعمال کہتے ہیں، اور لکھنے والا اور لکھنے کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے۔ وہ ایسے لکھنے والے ہیں جو بالکل سچی باتیں لکھتے ہیں، اسی لیے ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ کرامن کاتبین، عزت والے، کرامن معزز یعنی عزت والے۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کی جاب کیا ہے؟ لکھنا، وہ کام لکھنا جو ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ اور ہمارے سارے کے سارے کام کس میں لکھے جا رہے ہیں؟ ایک ایسی کتاب میں جسے نامہ اعمال کہتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وَإِنَّا اور بے شک ہم، الیہ طرف اسی کی، راجعون لوٹ کر جانے والے، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بالآخر ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اِنَّا اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، اِنَّا بے شک، اِلَيْنَا طرف ہماری، إِيَابَهُمْ لوٹنا ان کا۔ جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا نا، اسی طرح تم مرنے کے بعد دوبارہ پھر اسی کی طرف زندہ کر کے لوٹائے جاؤ گے۔ ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، ثم پھر، إِلَىٰ طرف، ربکم پالنے والے رب تمہارے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی پھر بالآخر مرنے کے بعد تم ایک دن دوبارہ زندہ کر کے اپنے پالنے والے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پیارے بچوں، موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہم سب جب مر جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کریں گے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ کتنی ساری قبریں ہوتی ہیں، اس تصویر کو دیکھیں ذرا، قبرستان میں بہت ساری قبریں ہوتی ہیں، اور ان میں کون لوگ ہیں؟ جو لوگ قبروں میں دفن ہیں وہ ہماری طرح زندہ تھے، جب تو چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ اسکول جاتے تھے، کھیلتے کودتے تھے، کام کرتے تھے۔ ایک دن ان کا بلاوا آ گیا اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، ان کی روح اللہ کے پاس پہنچ گئی، ان کا جسم ہے، گھر والوں نے اس کا جنازہ پڑھا اور اسے قبر میں دفن کر دیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو ہمیں جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرنا چاہیے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے پہلے کچھ لوگ جو دنیا میں آئے تھے وہ چلے گئے، اور وہ اب یہاں پر دفن ہیں، اور ایک دن ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور، نحشرہم یوم القیامہ، نحشرہم ہم اکٹھا کریں گے انہیں، یوم دن، قیامہ زندہ کھڑے ہونے کے،
یعنی سب لوگوں کو ہم دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لینے والے دن ضرور اکٹھا کھڑا کریں گے۔ یوم، جس دن نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے انہیں، جمیعا، اکٹھا، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ فجمعناہم، پھر ہم اکٹھا کریں گے انہیں، جمعا، ایک ہجوم کی صورت میں۔ پھر ایک دن ہم تمام اگلے پچھلے انسانوں کو ایک ہجوم کی صورت میں لازماً اکٹھا کریں گے۔ جیسے ہمارے اسکولوں میں اسمبلی ہوتی ہے نا، بہت سارے بچے کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا، تو اللہ کے حضور قیامت کے دن میں نا، جب سب لوگوں کو زندہ کر کے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے سامنے جمع کریں گے۔ ایک ہجوم ہوگا لوگوں کا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس دن کو زندہ کھڑا کیا جانے والا دن، یعنی قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن جب اعمال تولے جائیں گے تو پھر اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ، لازماً تم دیکھو گے، جہنم، جہنم کو، عذابی وَهُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، سزا میری، عذابی، سزا میری، ہوا وہ ہے عذاب، سزا، علیم، بہت دردناک۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار رہو، میری یعنی اللہ کی سزا بے ایمان، نافرمان اور غلط کار لوگوں کے لیے سخت ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وَذُو عِقَابٍ علیم، و اور ذو مالک ہے، عقاب سزا کا، علیم دردناک، اور وہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ تو مالک ہے اس دردناک سزا کا، جو اللہ تعالیٰ نے بے ایمان نافرمان لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک صفحہ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے نا، دنیا میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کی۔ قرآن پاک میں ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ آپ کو ان میں سے کچھ کے نام آتے ہیں، جیسے فرعون، نمرود، دو میں نے بتائے، اب دو آپ سوچیں، ٹیچر سے پوچھیں، امی ابو بھی بتا سکتے ہیں، دادا دادی بھی بتا سکتے ہیں، ذرا دیکھیں تو کون ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے میں سزا کی خوشخبری دے دی۔ تلکم الجنہ، تلکم یہ تمہارا ہے باغ، وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَيُدْخِلُكُمْ اور وہ داخل کرے گا آپ کو، جنات باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها، من سے، تحتها نیچے جن کے، انہار نہریں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور الأجر، لأجر یقیناً بدلہ ہے، الآخرہ آخرت کا، اکبر سب سے بڑا، اور یاد رکھو آخرت میں ملنے والا صلہ یا بدلہ سب سے بڑا ہے۔ اب ان آیات میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا نافرمان، بے ایمان اور سرکش لوگوں کے لیے کیسی سزا ہے، اللہ کہتا ہے دردناک، اور جو فرما بردار ہیں، اچھے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اللہ کہتے ہیں جنت ہیں، باغ ہیں، جن کے گھر کے ساتھ لان ہوتا ہے نا، ان کا گھر بڑا خوبصورت لگتا ہے نا، اور اگر لان میں کسی گھر میں فوارہ بھی ہو تو اور زیادہ چار چاند لگ جاتے ہیں اس کی خوبصورتی کو۔ تو اللہ کہتے ہیں جو جنتیوں کو گھر ملیں گے نا، ان کے گھروں میں ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نیچے نہر بہہ رہی ہے، اوپر باغ لگا ہوا ہے۔ کچھ ایسے ہوٹل شاید آپ میں سے کسی نے دیکھے ہوں جن کے اندر روف ٹاپ گارڈنز ہوتے ہیں، اس قدر خوبصورت لگتے ہیں۔ تو اب سوچیں کیسی جنت ہوگی، کیسے جنتیوں کو اللہ پیارا بدلہ دے رہے ہیں، اور اسی بدلے کو کہہ رہے ہیں اکبر، ولا اجر الآخرۃ اکبر، آخرت کا اجر تو بہت بڑا، اتنا زیادہ اور اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت ہمارا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب اپنے لیے دعا مانگے نا، تو اپنی جنت کا تصور کیا کرے۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں مل پاتی، تو اچھا کام کرتے ہوئے شوق کیا کریں کہ میں یہ اچھا کام اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ جنت میں مجھے یہ چاہیے۔ آپ جن نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جنت میں لینی ہے، ان کی ذرا تصویر بنائیں، یا تصویریں جمع کر کے یہاں پہ اکٹھی کریں نا، کچھ بھی جو آپ کا دل چاہتا ہے، کھانے کو، کھیلنے کو، پہننے کو۔ جنت تو وہ چیز ہے جہاں ہر جگہ ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن سے وہ راضی ہو جائے، جن کو نیک کام کی توفیق بخشے، جو قرآن کو شوق سے پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔